آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہ اگر ہم ایسے کر لیتے تو ایسے ہو جاتا، تو ویسے کر لیتے تو ویسے ہو جاتا، تو ہو تو وہی جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے کرنے سے ایسے ویسے اس سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ڈکری ہے، اللہ کی قدر ہے۔ میری اور آپ کی تقدیر کا یقین یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم کیا ہے وہ ہونا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹ بھی نہیں ہونے دی اس بات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آخری بار ہم نے کچھ ڈیلیگیشنز کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور ہم نے 9 ہجری جو سال تھا اس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو ڈیلیگیشنز کا سال کہا گیا ہے، یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفود ملنے آئے ڈفرینٹ ایریاز سے، ان کا سال تھا یہ بیسیکلی۔ کچھ وفود، اب ساروں کا ذکر کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو کچھ امپورٹنٹ وفود تھے ان کا ذکر میں کر دیتا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ۔ ایک وفد تھا ابو قیس کا جو کہ مدینہ آیا، جس نے اسلام قبول کیا۔ پھر ایک وفد تھا دمام ابن تھلبہ کا، یہ سنگل انسان تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنو سعد سے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیے، کیا اللہ نے آپ کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں؟ حضور نے فرمایا جی۔ ان کا کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ ان کا جی۔ ان کا اچھا، کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں 5 وقت کی؟ حضور نے فرمایا جی۔ اس کے بعد اسی طرح زکوٰۃ کا سوال کیا، روزے کا سوال کیا، اور حج کا سوال کیا۔ سب پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جی بالکل، مجھے ڈائریکٹلی اللہ نے حکم دیا۔ تو ہی سیڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول، اور یہ کہا کہ میں اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ کچھ کروں گا، اور اٹھ کے چلے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کیسا انسیڈنٹ ہے، چھوٹا سا، کہ ایک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر کے اس کے بعد ایمان لے آیا اور اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کے بارے میں یہ کہا، صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، ان کو کہ واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ صرف یہی کام کر لیں جو یہ کہہ کے گئے ہیں، اگر یہ سچے ہیں ان چیزوں میں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جب میں اور آپ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر دیے گئے ہیں، 5 پلرز ہیں اسلام کے، اگر میں اور آپ وہ پورے کرتے ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ اخلاص سے ٹکرے نہیں مارنی، نماز میں زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں مارنی، روزے میں فقے نہیں کرنے، روزہ رکھنا ہے، روزے کی وہی والی بات، روح کو سمجھنا ہے، پھر اللہ نے توفیق دی تو حج کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کو واقعی ہی اس کی ساری صفات کے ساتھ وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صفات کے ساتھ آخری پیغمبر ماننا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جس انسان میں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کے نبی اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جی اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرے اور آپ کے، اپنی بات میں چلے کرتا ہوں، میں فرائض ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے وہ شاید اللہ کو پیش کرنے کے قابل بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں، استغفر اللہ، ہمارے جس طرح کے معاملات ہیں، نمازیں ہیں، جس طرح کے روزے ہیں، جس طرح کے زکوٰۃ بھی ہم دیتے ہیں، اللہ سے بس معافی مانگتے ہیں، اللہ قبول ہی فرما لے، بڑی بات ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 7 سنتوں کا اور نوافل کا ذخیرہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث پہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے دیکھو اس کے پاس، اس کے فرائض میں اگر کوئی کمی ہے تو دیکھو اس کے پاس کوئی نوافل یا سنتیں موجود ہیں، اگر موجود ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرائض کی تکمیل ان سے کر دو۔ تو ادروائز
نہیں موجود ہوں گی تو پھر فرائض میں کمی رہ جائے گی. میرے اور آپ کا فرض, مجھے تو اپنا پتہ ہے, میں اپنی بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں. میرے فرض جو ہیں کنسنٹریشن نماز میں کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہے, اللہ معاف کرے. بیسیکلی اسلام جو ہے نا یہ ایک طرح سے سوشل ڈسکنیکٹ بھی ہے. دین جو اس کا اصل جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ جب آپ سوشل ڈسکنیکٹ نہیں جاتے نا, آپ واش روم جاتے ہیں, میں دیز ناٹ دا ایگزامپلس ٹو بی گیون, بٹ لیکن یہ بات میں آپ کو ایسے سمجھا رہا ہوں کہ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں یا باتھ روم جاتے ہیں آپ کو خیالات زیادہ آتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اکیلے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جا کے بیٹھتے تھے؟ کیونکہ جب انسان اکیلا میں بیٹھتا ہے نا تو اس کو پھر اس کا دماغ جو ہے وہ غور و فکر کرتا ہے. عام دنوں میں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کو دماغ کو ٹائم ہی نہیں ملتا غور و فکر کرنے کے لیے. رمضان از اے منتھ آف سوشل ڈسکنیکٹ. یہ کوئی فیسٹیو منتھ نہیں ہے جو ہم نے جیسے اس کو فیسٹیو بنا لیا ہے. دس از ناٹ لائک دیٹ. یہ بیسیکلی ٹوٹل سوشل اب اعتکاف کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آخری 10 دن کو یوں اللہ نے رکھا ہے اعتکاف کو, یہ کٹ جاؤ دنیا سے اور میرے گھر آؤ, میرے مہمان بنو اور ادھر بیٹھ کے آ کے سوچو, عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس سے رغبت حاصل کرو. خیر آج اللہ معاف کرے اعتکاف کو بھی ہم نے بہت کم لوگ ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ کرتے ہوں گے, لیکن یہ بھی ایک وہ بن گئی ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس کو, روایت بن گئی ہے اعتکاف کرنا. تو جب تک وہی بات ہے کہ اسلام کی اصلی روح کو ہم نہیں سمجھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. خیر اس کے بعد میرے جیسے کہ تو بھائی سیدھی سی بات ہے, سنت اور نوافل کا ذخیرہ بہت ضروری ہے, ادروائز میرے فرائض کے حالات تو مجھے پتہ ہے. اس کے بعد جو اگلا وقت جو بہت امپورٹنٹ وقت تھا, اور یہ اس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے, یہ نصارہ تھے نجران کے, جو کرسچن سے نجران, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ٹینٹ لگایا ہوا تھا وفود کے لیے اس میں ان کو ٹھہرایا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سن سکیں جو مسجد میں پڑھا جاتا ہے, مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ سکیں. آج بھی آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں نا تو روضہ مبارک جہاں ہے جو اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے, اس میں ایک ستون ہے, اس کو استوان وفود کہتے ہیں. 8 ستون میں نے آپ کو بتایا تھے مسجد نبی کے اندر امپورٹنٹ ہیں بہت. اس میں سے ایک استوان وفود ہے جو آدھا جو جالیاں ہیں ان کے اندر ہے اور آدھا باہر کی طرف نظر آتا ہے, انہوں نے مارک کیا ہوا اوپر. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملا کرتے تھے. اچھا جی, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکشن کی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے چیلنج کیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں, معاذ اللہ, اللہ معاف کریں. وہ کیسے؟ کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے آئے تھے اور ہم نے ان کے دین پہ چلے تو اس کا مطلب ہم زیادہ پہلے مسلمان ہوئے. حضور نے آگے سے جواب دیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں. تو اب ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی تھی, آپ کو بتائیں کہاں ملاقات ہوئی تھی, معراج پہ ملاقات ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ان لوگوں کی ملاقات بھی نہیں تھی حضرت عیسیٰ سے. اس کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز بلنٹ. یہ جنرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دیکھتے تھے نا اللہ کے نبی کے کوئی بلنٹلی بات کر رہا ہے دین کے بارے میں یا اٹیک کر رہا ہے دین کو, تو پھر آپ کا بھی آگے سے جو طریقہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے, بلنٹ ہو جائیں آپ بھی, پھر حکمت چھوڑ دیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکمت سے ماننے والی شے نہیں ہے. حکمت اس پہ چلتی ہے جو آپ بندہ سننا چاہتا ہو یا جو بندہ اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز بلنٹ. حضور نے سیدھی بات کی اور یہ کہا کہ مسئلہ تم لوگوں کا صرف یہ ہے کہ تم لوگ دین میں اس لیے نہیں آنا چاہتے کیونکہ تم کراس کی ورشپ کرنا چاہتے ہو.
جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا. تم لوگ سوائن یعنی کہ جو خنزیر ہے اس کو کھانا چاہتے ہو, جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حرام کیا. اس کے بعد آپ ان کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ کہتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام تو اپنا تعارف خود کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ, یعنی کہ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تو یہ 3 چیزیں تمہیں اسلام میں داخل ہونے سے روکتی ہیں. اصل میں یہ 3 چیزیں تمہاری کیا ہیں؟ وہ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے تم نے اپنا یہ پورا دین کھڑا کیا ہوا ہے. معاذ اللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا معاذ اللہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کتنے لوگوں نے کہا ہوگا؟ آپ کو پتا حضور کی سچائی کا ہر کوئی قائل تھا, لیکن یہ بات جب بات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اللہ کے حکم سے مبالغے کا حکم, مبالغے کا چیلنج کیا. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. مبالغہ بیسکلی آل عمران, سورہ آل عمران جو ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر اس کا ذکر آیا تھا. آپ چیلنج کرتے ہو کہ آپ اپنی فیملی کو لے آؤ, جب جو بھی آپ کی فیملی ممبرز ہیں جس میں بچے بھی ہیں, جس میں خواتین بھی ہیں, خود آپ, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرو, اور دعا یہ کرو کہ اللہ لعنت اللہ الکاذبین, جو بھی جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت, اور اس کو اس وقت یہ کوئی آسمانی بجلی یا کوئی ایسی چیز آپ کی تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ورسز ریویل کیے. حضور نے خود یہ چیلنج نہیں دیا, لیکن حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو چیلنج دیں. میں یہ ورسز پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 3 یعنی کہ آل عمران 59 اس کی آیت ہے, Indeed the example of Jesus is similar in the eyes of Allah as that of آدم علیہ السلام, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ہیں جیسے حضرت آدم ہیں. حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے بنایا نا اللہ نے, تو ادھر سے چلو ماں موجود تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسٹ اور سوائل سے کریٹ کیا اور کہا کن, اور وہ ہو گیا فیکون, دیٹس اٹ. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹوٹل اللہ کا امر تھے, یعنی کہ اللہ کا حکم تھا یا ہو جاؤ, وہ ہو گیا, بس بات ختم ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں؟ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ وہ بھی تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے ہیں, بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ if someone wants to argue about علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے, ان سے کو اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو, اور خود آ جائیں, اور ہم بھی اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو خود پہنچیں گے, اور پھر دعا کریں گے کہ اللہ کی قرض ہوئی والی بات, لعنت اللہ الکاذبین. یہ 59 سے لے کے 61 آیت تک میں نے آپ کو ایک مفہوم بتا دیا ہے ان آیتوں کا, ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عمران میں, آل عمران میں. آل عمران آپ کو پتہ ہے آل عمران کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمران سے کون پیدا ہوئی تھی؟ حضرت مریم بنت عمران. تو آل عمران کا مطلب ہے کہ ساری کرسچینٹی کا جو بیس کھڑی ہے. جب انہوں نے یہ ورسز سنے اور یہ باتیں سنی تو یہ ڈر کے بھاگ گئے. انہوں نے کہا واللہ یہ سچے نبی ہیں, اگر ہم نے ان کے ساتھ یہ مبالغہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاؤس ہولڈ تیار کر لیا تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اور جو بھی گھر والے تھے, اہل بیت جو بھی تھے, ان کو تیار کر لیا تھا. لیکن یہ نہیں مانے, اور یہ وہاں سے مطلب والے سے بھاگ گئے. اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ ہمیں اپنی پروٹیکٹریٹ میں, یعنی کہ آپ اپنے ذمہ میں لے لیں. ذمہ جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی نان مسلم کی حفاظت کریں تو آپ وہ جزیہ پے کرنا پڑے گا. جزیہ کانسیپٹ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور
انہوں نے یہ کہا کہ ایک بندے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو آپ کی امت کے سب سے بڑے امین ہیں، یعنی کہ جو سب سے ٹرسٹورتھی آدمی ہے، جو کہ ہم سے جزیہ پروجیکٹ کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ عامر ابن جراح نام ہے پورا ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ آپ جائیے اور ان سے جزیہ لے کے آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ کو یہاں سے لقب ملا تھا امین الامت کا، یعنی کہ سب سے ٹرسٹورتھی آف دا امہ، اور ان کو اینڈ تک امین الامہ ہی کہا گیا ہے، اور یہ 10 عشرہ مبشرہ اصحاب میں سے بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور گروپ آف پیپل آیا جس کو لیڈ کر رہے تھے کون؟ تمیم داری۔ تمیم داری پہلے کرسچن تھے، اور آپ کو پتہ ہے، اور پھر انہوں نے وہی واقعہ سارا جو میں نے دجال سے ریلیونٹ واقعہ ہے، وہ پوری حدیث جو کوٹ کی وہ سنائی۔ حضرت تمیم داری نے بھی اپنا کلمہ ڈکلیئر کیا، ان کے لوگوں نے بھی کلمہ ڈکلیئر کیا۔ اچھا، یہ جو پیچھے نجران والا میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعد میں یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے ایٹ اے لیٹر سٹیج۔ اس کے بعد آج نجران ماشاءاللہ سارا مسلمان ہے، آپ دیکھ لیں، نجد میں آتا ہے مسلمان ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نجران ہی وہی جگہ ہے جہاں میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا قرآن میں، جس کا ذکر بھی آتا ہے سورہ بروج میں غالباً، جس میں وہ ایک لڑکا تھا جس نے پتھر مارا، وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ میں سنایا تھا، کوئی اژدہا تھا یا شیر تھا کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے۔ پھر وہ وقت کے بادشاہ نے اس کو وہ پوری خندق یہ کھود کے جلائیں، اس میں آج تک ان کی ہڈیاں اور وہ چار وہ پورا واقعہ نجران کا ہی ہے۔ اس کے بعد جی حضرت تمیم داری نے اور ان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور مسجد نبوی میں پہلی بار جو کانسیپٹ تھا نا لالٹین کا، وہ حضرت تمیم داری نے انٹروڈیوس کرایا۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں ہمیشہ اندھیرا ہوتا تھا، چراغ بھی نہیں جلتا تھا، تو حضرت تمیم داری was the first person who introduced the concept of لالٹین in مسجد نبوی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور کیونکہ وہ حضرت تمیم داری کا زیادہ ٹائم کہاں گزرا تھا، القدس میں، فلسطین میں، وہاں جو مسجد اقصیٰ تھی اس میں یہ لالٹینس چلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور گروپ آیا جس کا نام تھا یہ پیپل آف کندا، ایک جگہ تھی، وہاں سے انہوں نے حضور سے کچھ کوشچنس کیے اور حضور نے ان کے آنسرز دیے، انہوں نے دین اسلام ایکسیپٹ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو تسلی نہیں، انہوں نے کہا بلا، ہمیں بے شک اب تسلی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ آپ کے گلوں میں کیا ہے؟ انہوں نے سلک کے وہ پہنے ہوئے تھے، گلوں میں نا کپڑا پہنا ہوا تھا، صحیح تھا، تو انہوں نے فوراً اتار کے پھاڑ کے سائڈ پہ پھینک دیا، یعنی کہ دین ابھی لائیں اور فوراً اس کے حلال اور حرام پہ عمل بھی شروع کر دیا۔ میرے پاس قرآن آیا ہوا ہے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن میں اس کے حلال اور حرام کو نہیں جانتا، معاذ اللہ، عمل کرنا تو دور کی بات۔ وہ بھی دین لے کے آئے ہیں اور انہوں نے سلک کو اتار کے پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے گا، ادھر یہ حدیث ہے، مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کے ایک ہاتھ میں گولڈ پکڑا، ایک ہاتھ میں سلک پکڑی، اور یہ کہا کہ یہ میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، ناٹ فار عورت، فار مرد، یعنی کہ سلک اور گولڈ مجھ پہ اور آپ پہ حرام ہے۔ میں گولڈ کی کوئی چیز نہیں پہن سکتا۔ آج ہم میں سے اللہ معاف کرے لوگ پیرسنگ کراتے ہیں، نمبر 1 بگاڑ جسم کا، نمبر 2 پھر اس کے اندر گولڈ کی کوئی چیز، بالی پہنی ہے، وہ چین آپ نے دیکھا ہوتا ہے اکثر ہمارے ینگسٹرز نے چینز پہنی ہوتی، تو یہ اللہ کو سخت، اللہ کے نبی نے سخت اس کو ناپسند فرمایا ہے، اور اچھا بھی نہیں لگتا، سیدھی سی بات ہے، مرد کوئی چیزیں زیب نہیں دیتی۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ وقت تھا وہ غسان کے لوگ تھے۔ غسان آپ کو یاد ہوگا، یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کو شہید کیا تھا، اور یہ وہ لوگ بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا غزوہ خندق میں، جنہوں نے
کس کا ساتھ دیا تھا؟ کفار مکہ کا اور جو جوز سے ان کا. البتہ یہ بھی ہے اور انہوں نے بھی اسلام ایکسیپٹ کیا. اور غسان ایک بہت اسٹرانگ ٹرائب تھی جس کی وجہ سے غسان کا علاقہ جو ہے مسلمانوں کا اسٹرانگ ہولڈ بن گیا. اس کے بعد جی ہر ایک کو اللہ کے نبی نے اپرچونٹی دی، قرآن سنے، اپنے سوال جواب کریں. یہ جو آج ہم لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں نا کوشچنس کرنے سے، دین کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے پوچھنے سے، یہ نقصان دہ ہے. اگلا سمجھتا ہے کہ یار ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ سمینا و اطعنا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ حق اور سچ ہے، مجھے اس پہ کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کو آپ اگر ایڈریس کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو کم از کم اس کو ہیلپ کریں اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے. شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، کل کو میرے دل میں بھی ڈال سکتا ہے، تو ضرور اس کا جواب دیں، حکمت سے جواب دیں. اللہ کے نبی نے دیا ہے، یہ نہیں کیا کہ نہیں تمہاری معذلت تمہاری جرت کیسی مجھ سے سوال کرنے کی، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں کہا. دنیا کے بہترین انسان تھے، ان کے سامنے تو بات کرتے ہوئے بھی جرت چاہیے تھی، بہت جرت چاہیے تھی حضور کے سامنے بات کرتے ہوئے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ایزی گوئنگ بنایا ہوا تھا کہ لوگ آرام سے ان سے سوال پوچھتے تھے. اور بلکہ صحابہ ایک وقت میں اتنے سوالات پوچھنا شروع ہو گئے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تنگی ہوتی ہے نبی کو، اتنے سوالات نہ پوچھا کرے. تو پھر جو بدوئنز ہوتے تھے نا، جو بدو ہوتے تھے، جو باہر کے لوگ ہوتے تھے، جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے، وہ آتے تھے تو وہ جب اللہ کے نبی سے سوال پوچھتے تھے صحابہ ان سے سیکھ لیا کرتے تھے. تو اور آپ کو پتہ ہے جو بدو ہوتے ہیں، یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سوالات بڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، آسان سوالات نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ جتنی بھی توفیق ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے اتنا کہ آپ اس سوال کا جواب دے سکیں آپ دیں، لیکن اگر نہیں ہے تو کسی عالم دین سے کنیکٹ کریں اس کو، اس سے پہلے کہ وہ خدا نے خاصہ گمراہ ہو جائیں، کسی اور جگہ لگ جائے. ہم تو یار سیدھی سی بات ہے، رمضان میں ہمارا یہ حال ہے جیسے پلگ ان پلگ آؤٹ نہیں ہوتا. جب پہلا روزہ آتا ہے تو پلگ ان کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، پھر پلگ آؤٹ کر دیتے ہیں جب آخری روزہ ہوتا ہے، ختم ہو کہانی. تو اور ماشاءاللہ جو شیطان ہے اس نے اتنی محنت کی ہوتی ہے 11 مہینے پہ ہمارے اوپر کہ اس کو پتہ ہے کہ یار ایک مہینہ یہ بیچارہ پھنسا ہی رہے گا اس تذبذب میں جو 11 مہینے میں نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی. تو یہ ایک سمجھا اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے نکلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ واقعہ جو 9 ہجری میں ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک اور بیٹے کی پیدائش، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پیدا ہوئے حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہماری امہات المومنین میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہاں، جیسے رواج تھا اس وقت کے زمانے میں، فار بریسٹ فیڈنگ. اب جس خاتون کے گھر وہ بریسٹ فیڈنگ کے لیے گئے، ان کا جو ہسبینڈ تھا وہ بلیک سمتھ تھا. بلیک سمتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لوہے کا کام کرتے ہیں، اور وہ اور کے اندر کام کرتا تھا. وہ اور جو لوہے کی ہوتی تھی اس کو بلو کرتا تھا، اس کے اندر سے نا پارٹیکلز نکلتے تھے. تو آپ کو پتا ہے لوہے کا کام آسان نہیں ہے، اس میں بڑا گن مچتا ہے، تو کٹائی اور سب کچھ. تو حضرت ابراہیم کو ریسپیریٹری پرابلم ہو گیا، اور ان کی ریسپیریشن، چھوٹے سے بیبی تھے، انفینٹ کتنا ہوتا ہے، آپ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو تو آپ تھوڑا سا اگر ہوا پنکھا چلا دیں تو اس کو وہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو گرم ماحول میں لے جائیں اس کا بڑا خیال کرنا پڑتا. خیر انفارچونیٹلی لیکن ان کے شوہر کا وہ یہی تھا، کیا کہتے ہیں، کمانے کا ذریعہ یہی تھا. تو اس لیے حضرت ابراہیم کو انفارچونیٹلی ریسپیریٹری ڈیزیز ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنی آخری سانس سے لے رہے ہیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور ان کو بریتھ کر آخری بس سانسیں لے رہے تھے وہ. اور یہ نہیں کہ میری طرح کہ تمہیں پتہ نہیں تھا میرا یہاں پہ بچہ ہے، کیوں تم یہاں پہ یہ کام کر رہے ہو. ایک دفعہ بھی نہیں یہ بلیم کیا اس بندے کو کہ اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوئی ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہ اگر ہم ایسے کر لیتے تو ایسے ہو جاتا، تو ویسے کر لیتے تو ویسے ہو جاتا، تو ہو تو وہی جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو میرے اور آپ کے کرنے سے ایسے ویسے اس سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ڈکری ہے، اللہ کی قدر ہے. میری اور آپ کی تقدیر کا یقین یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم کیا ہے وہ ہونا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹ بھی نہیں ہونے دی اس بات کی کہ آپ کی شاید اس بلوئنگ کی وجہ سے اور یہ جو کچھ ذرات تھے یہ ریسپائریشن میں گئے، ہنٹ بھی نہیں ہونے دی. خیر سیدہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور خود دیکھتے رہے، اور پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جو تھے وہ نکل کے باہر گر گئے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ رو رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو روتا بھی وہی ہے جس کے دل میں رحم ڈالا گیا ہے. رونا اس لیے نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ میں کو اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوں، میں الحمدللہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. لیکن اگر یہ رحم ہمارے دلوں سے نکال لیا جائے نا تو ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیں. ایگزیکٹ حدیث بخاری میں اس کے بارے میں آتا ہے. صحابہ نے جب یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ he said indeed this is the mercy that Allah has placed in the hearts of those who have mercy. یعنی کہ یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے جو خود رحیم ہے. اور حضور تو رحمت للعالمین تھے. سب سے زیادہ مرسی کس کے اندر تھی؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. تو ظاہری بات ہے انفینٹ بچے کو دیکھ کے، اور ویسے بھی یار آپ دیکھو کتنی اولادیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی گئی ہیں اس ساری سچویشن میں، سارے مشن میں. وہی والی بات ہے کہ اب حضرت فاطمہ تھی، ان سے پہلے حضرت ابھی ہم نے پیچھے 9 ذی الحجہ میں ہی دیکھا حضرت ام کلثوم فوت ہوئی تھی. اب یہ بیٹے دوبارہ پیدا ہوئے، وہ بھی اسی سال فوت ہو گئے. اب صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقی ہیں. نبی کے سب بیٹے سب بیٹیاں اللہ کو پیاری سوائے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور وہ بھی غالباً میرے خیال سے 6-7 مہینے زندہ رہی ہیں، اس کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. تو حضور کا خاندان تو ایسے ہی بس بڑا کم گزارا، لیکن بڑا مشکل وقت گزارا. حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، چکی خود پیستی تھیں، پانی کے ڈول خود بھر کے لاتی تھیں، رسیوں کے نشان پڑ چکے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے کر کے. تو خادم مانگنے گئی تھی، تسبیحات فاطمہ مل گئی. تو یہ ان لوگ کے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا ہمارے لیے یہ دنیا نہیں ہے، آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حسن اور حسین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما نوجوانوں کے سردار ہیں. تو یہ تو دنیا وقتی عارضی ختم ہو جائے گی، ختم کہانی مک جائے گی یہاں پہ. تو اب ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے جنت میں جانے کی، تو ان لوگوں کے جو درجات ہیں ہمیں ادھر پتہ چلیں گے کیا تھے. سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک جنہوں نے قرآن کو قربانی دی ہے نا حضور کے ساتھ، ان کے درجات میں اور آپ ادھر دیکھیں گے، اہل بیت کے درجات ادھر دیکھیں گے، ادھر ہمیں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. حضرت حمزہ کا درجہ آپ کو ادھر نظر آئے گا جب وہ پتہ چلے گا کہ شہیدوں کے سردار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شہید بھی بڑے بڑے، ابھی آج کل آپ ایسے واقعات پڑھتے ہو کہ کہیں بڑے بڑے اللہ کے راستے میں جان دینے والے بہادر بھی ہیں، ان کے بھی سردار حضرت حمزہ ہیں. اس کے بعد جی اسی دن، اب یہ ایک جہالت کی بات ہے تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں
اور پھر وہی والی بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سن اللہ یا رسول اللہ آپ جس سے جتنی مرضی جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ جس سے جتنی مرضی محبت کر لیں، اس دنیا میں اینڈ میں جدائی ہے، جو مرضی کر لیں، مطلب کہ چاہے ماں ہو، باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو، جو مرضی ہو، جتنی مرضی محبت ہے، ان دا اینڈ جدائی ہے۔ اچھا اس دن ایکلپس بھی ہوا، اب واللہ عالم سولر کا تھا یا چاند کا تھا یا سورج کا تھا، مجھے بھی ایگزیکٹلی یہ صحیح طرح نہیں پتا، سولر سن ایکلپس ہوا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بیٹے فوت ہوئے اس لیے یہ سولر ایکلپس ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ، اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں، تو یہ کسی کی ڈیتھ کی وجہ سے ایکلپس نہیں ہوتا، یہ جہالت کی بات ہے۔ اور یہ آج کل ہمارے اندر بھی سبحان اللہ کوٹ کے بڑی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایک وہ ہم نے دماغ میں بنا لی ہوئی بات۔ تو حضور نے جو حدیث میں جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ جب آپ سولر ایکلپس دیکھیں یا مون ایکلپس دیکھیں، دیکھنا حرام نہیں ہے، لیکن آپ نماز کی طرف رجوع کریں یا استغفار کی طرف رجوع کریں یا اللہ کے اذکار کی طرف رجوع کریں، نماز کسوف پڑھیں، طریقہ بتایا ہوا ہے آپ کو پہلے بھی میں نے ایک دفعہ۔ اور اصل میں ذکر، اور جب تک وہ چیز ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کے ذکر میں اور ان چیزوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ مائکروسکوپ لگا کے اسپیشل ارینجمنٹ کر کے دیکھ رہے ہیں اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا، اور یہ ایک بہت بڑی دنیا میں ایک حرکت ہو رہی ہے جو مجھے اور آپ کو نہیں پتہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کس کی طاقت سے ہو رہی۔ تو یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، ان کو نشانیاں ہی سمجھیں، کوئی انہونی ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ آربٹس میں سے گزر رہا ہے، ہر چیز اپنے اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ سورج صبح روزانہ اللہ کا حکم سے باہر آتا ہے اور اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ وہ بھی دن ہوگا جس دن دوسری سائڈ سے باہر آئے گا نا، اس دن اللہ ہی اس کو حکم دیں گے دوسری سائڈ سے باہر ہو، خود نہیں آ جائے گا باہر اس دوسری سائڈ سے۔ اس کو کس نے بتایا؟ اللہ ہی بتا رہے ہیں۔ چاند جس طرح گردش کر رہا ہے وہ ویسے ہی کرتا رہے گا۔ آپ ریگولر دیکھتے ہو، پہلی کو ایک وہ پتلا سا چاند ہوتا ہے، 14ویں کو ایک پورا بھرا ہوا چاند ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر پہلی کو پتلا سا چاند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریگولر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک بات یاد رکھیے گا، حضور فرماتے تھے کہ میں جاہلیت کی رسمیں توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم آج جاہلیت کی رسموں کو اپنا رہے ہیں۔ تو میرا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پھر ڈائریکشن ہے وہ کیا سیم ہے؟ بھائی یہ ساری جو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، اللہ معاف کرے، جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حنین کے اندر کہ درخت کے اندر کے اوپر کپڑے بندھے ہوئے تھے، کیا مانی ہوئی تھی؟ منت مانگنا غلط نہیں ہے، منت مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ کپڑے باندھنا جا کے درختوں کے اوپر یہ فضول یہ لغویات ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو مشرکین بھی تھے اس میں، اور نہیں کچھ نو مسلم بھی تھے، ان کو بھی صحیح پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسا درخت ہے جس پہ ہم یہ لٹکائیں، تو اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ جہالت کی رسم ہے، مت اپناؤ۔ اور آج آپ جائیں ذرا ہمارے مزار شریف جتنے ہیں سارے سبحان اللہ ان کے درخت جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں ان ٹاکیوں سے۔ اور منت اگر آپ نے مانگنی ہے تو آپ اللہ سے مانگیں بھائی، یا اللہ اگر آپ نے میرا یہ کام کر دیا تو پھر وہ واجب بھی ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میں 100 نفل پڑھ لوں گا، میں 200 نفل پڑھ لوں گا، پہلے سوچے بغیر بندہ بول دیتا ہے، اور پھر جب وہ واجب ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے یار، پھر اب عالم کے پاس پہنچ جاتا ہے، کوئی راستہ ہے بیچ میں کہ میں ذرا اس میں کچھ کر لوں۔ یہ ہماری جہالت، تو میں اس لیے پھر ہم کو بتانے کے لیے اللہ معاف کرے کہ یہ ہم لوگ کی جہالت ہے۔ اب انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، آخری حج، پہلا اور آخری، وہ ہم اگلی اس میں کریں گے۔
اللہ توفیق دے. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے. میری کوشش ہے کہ رمضان المبارک میں بھی سیرت ختم کر دیا جائے. اللہ توفیق دے ختم کرنے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے اس کے پر عمل کی توفیق دے, کیونکہ اصل بات وہی ہے کہ عمل نہیں تو کچھ نہیں. وہی پھر ہم بھی اسی گدھے کی طرح ہیں, اس پہ کتاب اللہ دی ہوئی ہے. حدیثیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا. وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا. یہ غالباً ہم جیسے جن میں تقوی کا شدید فقدان ہے, وقت تو آ گیا ہوا ہے کہ اب اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا جائے دنیا سے, کیونکہ ہر طرف فتنے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم جیسے کام ایمان لوگ جو ہیں وہ آئسولیشن بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پرائم ایگزامپل ہیں. ایسی آئسولیشن کی زندگی گزاری انہوں نے, فوت بھی اکیلے ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا, جنازہ بھی راستے میں رکھا ہوا تھا, کوئی آ کے دفنائے گا. تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ, روپے کا بندہ, چادر کا بندہ, کمبل کا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے, اور اگر نہیں دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. ایسی ہے بھائی. عبداللہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے, عبد الرحمن بننے کی کوشش کرنی چاہیے, عبد الغفار بننے کی کوشش کرنی چاہیے, عبد الرحیم بننے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ عبد الدینار بننے کی کوشش کرے انسان, یا عبد الاشرفی بننے کی کوشش کرے, یا عبد الروپیہ بننے کی کوشش کرے. ان کا بندہ بننے کی کوشش نہ کرے. اللہ کا بندہ, رحمان کا بندہ, رحیم کا بندہ, غفار, جتنے بھی اللہ کے نام ہیں, رزاق اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں. تعاون سے جو ہلاک ہو, یعنی کہ تعاون جو ایسی بیماری ہاں جو پھیل جاتی ہے, جیسے کووڈ بھی ایک طرح سے تعاون ہی تھا, تو اس سے جو فوت ہو وہ شہید ہے. نبی کریم, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں. تعاون یعنی کہ پھیلنے والی بیماری سے ہلاک ہونے والا, پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا, ڈوب کر مرنے والا, دب کے مر جانے والا, اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا. اس میں کچھ ایڈیشنز ٹوٹل 9 قسم کے ہیں. جو خاتون پریگننسی میں بچے کو پیدا کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ سیدھی جنت میں جاتی ہے. شہادت کا رتبہ اللہ کے نبی نے اس کو بھی دیا. تو اسی طرح کوئی بندہ اپنے مال اور جان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے. تو ٹوٹل 9 کیٹیگریز ہیں. ابھی فی الحال اس میں 5 کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلودہ ہو گئے, انہیں جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی, یہ ناممکن ہے. یعنی کہ میں اور آپ اگر اللہ کے راستے میں اتنا بھی چل کے گئے ہیں, جتنا لٹ سے مسجد چل کے چلے گئے ہیں, تو جتنے قدم میرے جوتے نے مٹی سمیٹی ہے, تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی قدم ہمیں جو ہے وہ دوزخ سے دور فرما رہے ہیں. اللہ قدردان ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کرتے ہیں. حالانکہ فرائض ہے, میرا فرض ہے کہ میں جا کے مسجد میں نماز پڑھوں, لیکن اللہ اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. چلے جو گھر پہ بھی پڑھ رہا ہے, وضو کر کے جب باتھ روم سے نکلتا ہے تو جس پوائنٹ تک بھی وہ جاتا ہے جے نماز تک, اس پوائنٹ تک بھی جو گرد لگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر. ایک صبح اور ایک شام مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس کہ اس دنیا سے سب سے بہتر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ جہاد میں کوئی بندہ ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے تو وہ دن اس کے چہرے سے 70 سال کی مسافت تک جہنم کو آگ سے دور کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ جیسے
غزوہ بدر ہوئی روزوں کے رمضان المبارک میں، ایسا کوئی جہاد آ جاتا ہے لیٹ سے، بہت سارے جہاد ہوئے ہیں، فتح مکہ بھی ایک جہاد ہی تھا، اتنا سفر اور وہ بھی رمضان المبارک میں آیا۔ تو اس طرح کوئی بھی اگر جنگ لڑتا ہے روزے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت، 70 سال، یہ آپ کو جب میں بتا دوں جب حضور اور قرآن اور حدیث کی بات آتی ہے نا تو یہ ہیونلی ایئرس کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیاوی سالوں کی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ عبداللہ بن فروخ نے کہا کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، پہلا شخص میں ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، یعنی کہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ بنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کی شکل میں ہیں جو جنت کے پھلوں یا درختوں سے کھاتی یا چرتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سبز پرندوں کی شکل میں جا کے اللہ کے عرش کے ساتھ یہ لٹک جاتی ہیں۔ تو شہادت کی بہت بڑی رتبہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیے قرض دار اگر شہید بھی ہو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے آپ، قرضہ اتنا بڑا سخت وہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی، حقیقت میں اس نے جہاد کیا، یعنی کہ صرف اتنا کیا کہ آپ نے اس کا سامان، جو مجاہد ہے اس کے سامان میں اس کو تیاری میں اس کو ہاتھ بٹا دیا، اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی، تو آپ کو بھی جہاد کا ثواب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کی بابرکت ساتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکت سے ہمیں سچی ہدایت جو اللہ کے نزدیک ہدایت ہے، وہ ہدایت نہیں جو بریلوی بتاتے ہیں، وہ ہدایت نہیں جو دیوبندی بتاتے ہیں، وہ ہدایت نہیں جو اہل حدیث بتاتے ہیں، وہ ہدایت نہیں جو ریون والے بتاتے ہیں، وہ ہدایت نہیں جو کوئی اور بتاتا ہے۔ ہمیں وہ ہدایت چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی۔ اللہ سے یہ دعا کیا کریں یا اللہ مجھے وہ ہدایت دے جو آپ کے اور آپ کے رسول نے بتائی ہے، بس مجھے اور کوئی ہدایت نہیں چاہیے، میں اس ہدایت پہ کاربند رہنا چاہتا ہوں جو اصل ہدایت ہے آپ کے نزدیک۔ باقی ساری ہدایات جو ہیں وہ مخلوق کی ہیں، ہمیں خالق کی اور اس کے محبوب کی ہدایت چاہیے۔